اچھا میرے پاس اب کیا ہے؟ سلامت بھائی ہے آخری کالر ہے، سلامت استاد سلامت علی خان۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سلامت بھائی؟ وعلیکم السلام یا علی السلام مدد کے پاس، کیا حال چال یا ہے؟ علی خیریت مدد، یا سے علی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے میرے بھائی، حکم کریں۔ مولا آپ کو صحت و سلامتی دے، تھینک اور یو سر، جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو۔ میرا جی قبلہ میرا صرف مقصد یہ کال کرنے کا ایک صرف 2 سوال ہے میرے، میں جی آپ کا جی جی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور آپ کے لیے صرف دعا گو ہوں قبلہ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جی جی میرا تعارف قبلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا خاندانی شیعہ نہیں ہے، ہمارے والد صاحب سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ہمارے والد صحیح، صاحب ننیال اور ددیال ماشاء میں سے اللہ صرف وہی ماشاء اکیلے تھے، اللہ ماشاء ٹھیک اللہ، ہے۔ بڑی ان بات کے بعد ہے جی ہم 7 بہن بھائی ہیں، اور 7 الحمدللہ الحمدللہ دین حق پہ ہیں، الحمد الحمدللہ۔ للہ الحمد للہ۔ جی قبلہ، تو بس میرے صرف 2 سوال ہے قبلہ۔ جی جناب، اصل میں ایک تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا مولا کے جو خدمت کر رہے ہیں دین کی، سبحان اللہ، اور پاکستان میں شاید کسی نے بتایا یا کوئی غلط فہمی ہے، وہ کیا نام ہے، اظہر حیدری صاحب مناظر ہیں پاکستان میں، پاکستان کے صحیح شعر ہیں۔ صحیح، تو ان کے بعد ایک ہے اپنا علامہ یاسین قادری صاحب، وہ ہے اہل سنت کے، لیکن انہوں صحیح نے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی ان کا نام ہے، اور کافی ان پہ تنقید ہو رہی ہے ابھی تک، ایف صحیح، آئی آر بھی ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے قبلہ کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے شروع میں مولا کی مظلومیت سنی ہے، مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جی ایک مجلس میں ہم نے سنا کہ احمد ذاکر ہیں مداح شاہ صاحب، انہوں نے مولا سجاد کی جو ہے نا جنگ کربلا میں جنگ پڑی ہے کہ مولا نے جنگ کی ہے وہاں پہ۔ ایک اور میرا دوسرا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ مولا نے عمر کو جب بی بی کا دروازہ اس نے گرایا گیا ادھر، مولا نے اس کو پکڑ کے دبوچا اور مارا اس کو، اور یہ روایت تھوڑا ذرا پلیز اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا آپ بتا دیں تو تھوڑا دل کو تو سکون ہو جائے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے، بیمار تھے، وہ جی کافی مشہور ہے۔ وہ بیمار جہاد کے کربلا لیے کی، نکلنا چاہتے تھے، لیکن وہ اللہ کی جانب سے مصلحت یہ تھی کہ ان کی زندگی بچ جائے اور وہ جی زندہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ان کی بیماری کی وجہ یہ تھی کہ ان زرہ تھا، زرہ جو ہے وہ زنجیر کے حلقوں کا لباس ہوتا ہے، جی زنجیر کے حلقوں کا لباس ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹا، اور اس کی سبب سے وہ بیمار ہو۔ حالانکہ یہ یعنی ان کی قوت بتا رہا ہے، اور یہ اعجاز ہے کہ اس کو یعنی زور بازو سے نہیں کرتا وہ چیز، تو یہ ان کا جو وہ زنجیر کو اس طرح کاٹ دینا، زرہ کو کاٹ دینا اس کو، یہ خود ایک اعجاز ہے، اور پھر اس کی سبب سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ان کے بیماری بھی ایک اعجاز ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان بچانی ہے، تو اتنا بیمار تھے وہ شدید کہ ان کے لیے چلنا مشکل تھا، تو اس لیے وَإِلَّا وہ اپنے بابا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے، اور جب تک وہ زندہ ہوتے کوئی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی الٹا آنکھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ پوری انسانیت پر، جن و انس پر یہ اللہ کا احسان ہو کہ امامت کی نسل زندہ رہے اور ہدایت کا طریق بند نہ ہو، وہ شہید نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی اور وہ زندہ رہے۔ تو یہ امام سجاد علیہ السلام، یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کی ہے کربلا میں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے کسی کتاب، معتبر کتاب، ہم نے مقاتل بڑے دیکھے، اس میں نہیں ہے۔ اچھا جنگ نہیں کی مولا سجاد نے؟ نہیں، روز عاشور انہوں نے جنگ نہیں کی، جی ہاں، روزہ اچھا، عاشور کی بات ہے۔ روز عاشور کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، روایات میں یہی کہ وہ بیمار تھے، اور اگر وہ میدان میں چلے جاتے جنگ ہو جاتی تو شہید ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو بیماری، سخت بیماری سے مبتلا کیا، اور جب وہ بیماری ان کی اتنی شدید تھی کہ جب وہ اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں پہنچے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے قتل کا ارادہ کیا، تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گلے لگایا اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اور فرمایا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ تو عبید اللہ نے دیکھا تو کہا کہ عجیب رشتہ داری ہے ان میں، عجیب ان میں مرحمت ہے، آپس میں دل اتنا ایثار ہے، قربانی ہے، اتنا پیار ہے ان کو اپنے بھتیجے کے لیے، اور کہا کہ ویسے بھی یہ اتنا بیمار ہے، خود مر جائے گا۔ اس نے خود، عبید اللہ نے، اتنی بیماری شدید تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ اس نے بھی کہا کہ یہ خود مر جائے گا، یہ اس کو قتل کرنے کی ضرورت بھی، اتنی بیماری شدید، اس نے بھی یہ کہا تھا، لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ان کو یہ ان کی زندگی کا ایک طریقہ تھا اللہ کی جانب سے، یہ بظاہر بیماری تھی، حقیقت میں ایک رحمت تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی کہانی ہے۔ اب جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے، وہ تو کتاب سلیم میں موجود ہے، کتاب سلیم میں موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو گھر میں وہ شخص گھسا تھا بغیر اجازت کے بدتمیزی کے لیے، تو اس کو امام علیہ السلام نے اس کے گریبان سے پکڑ کے اس پہ زمین پہ دے مارا،
اور اس کے چہرے پہ بھی مارا اور اس کو قتل کرتے وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دیا پھر ان کو. جی ہاں، یہ کتاب سلیم میں موجود یہ ہے. سب آپ جی ہاں جی صحیح. تو قبلہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا ابھی تو دنیا سے چلے گئے، خدا ٹھیک ہے، رحمت کرے ان کو، ان کے خدا لیے مغفرت دعائیں مغفرت، انشاءاللہ. کیونکہ حتماً ان کی حتماً. وجہ سے ہی ہم لوگ کی وجہ اللہ سے ہی تعالیٰ ہم انشاءاللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت کرے، اگر وہ زندہ ہیں ان کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو طول عمر، ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عافیت دے، اور سب جتنے دیکھنے والے مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. خدا حافظ، خدا حافظ. اچھا، میں اپنے سب ناظرین کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو عزت سلامتی طول عمر دے. اب دیکھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، 5 گھنٹے تو ہو گئے، 5.25 گھنٹے بھائی بہت. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے. کل کا پروگرام شیعوں کے لیے ہے، کل کا پروگرام ہوگا میرے عزیزوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. خدا حافظ. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.